کذب، جس نے بھی یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام میں سے کسی چیز کو چھپایا ہے، کسی چیز، من قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا، کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہے اور کسی نے اس بات کو کہا ہے تو اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ وہ آدمی پکا اور بالکل یقیناً جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آدمی اعتراف کرتا ہے کہ یہ کام جسے جشن بھی کہا جاتا ہے، عید بھی کہا جاتا ہے اور میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے، اسے پتا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ صفت اور توجہ طلب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ کتاب حق اور سچ پر مبنی ہے، انہیں توجہ دینی چاہیے اور دوبارہ سے بارہ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہو کیا گیا آخر؟ اگر ایک کافر قرآن سے روگردانی کرتا ہے یقیناً وہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی مومن جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو قابل گردن زدنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، رسول آیا وہ تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس رسول پر تمہاری تکلیف شام گزرتی ہے۔ کتنا چاہنے والا نبی، کتنا پیار کرنے والا نبی، کتنا مہربان نبی کہ اگر امت کو کانٹا چبھے تو محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو، ایسا نبی۔ کس کا بیان ہے؟ قرآن کریم کا بیان ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، ذرہ برابر تکلیف امت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت حریص علیکم، تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی سمجھتے ہیں امت کی بھلائی جس کام میں، جس طریقے میں اور جس انداز میں ہوگی رسول کو وہی چیز پسند ہے، حریص ہے، چاہتے ہیں کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، خیر کے کام میں رہے، خیر سے دو چار ہو، اللہ رب العالمین کی جنت سے سرفراز ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بہت ہی چاہنے والے، تمہارے بہت ہی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف، مومنوں کے اوپر بڑے ہی شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور مومن کے ایک ایک فرد سے مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اندازہ کیا آپ نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔
ایک تو یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ میں سے ہیں، جس طرح سے ہم آدم کی اولاد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہیں۔ جس طرح سے ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ من انفسکم عزیز علیہ، یہ بہت ہی مشفقانہ لفظ ہے کہ اگر کسی امتی کو تکلیف ہو جائے تو وہ تکلیف اس امتی کو جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ نمبر 2، حریص علیکم، تمہارے چاہنے والے خیر خواہ ہیں، تمہاری جس میں بھی بھلائی ہے تمہارے نبی تم سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے، بدلانا چاہتے۔ نمبر 3، رؤوف، مومنوں کے ساتھ کیسے؟ رحمت، رافت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحیم، بہت ہی مہربانی کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک گوارا نہیں کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور اسے کوئی روک دے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، کوئی فرشتہ بھی روک دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا۔ اندازہ کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر اپنی امتوں کا ساقی ہوں گا۔ کون؟ اپنی امت کے لیے کیا ہوں گے؟ ساقی۔ ساقی کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل اور لقب ہے۔ امت محمدیہ قطار لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرنے کے لیے آتی رہے گی۔ اچانک فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بیچ میں فرشتے آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مہربانی اور آپ کی حرص، آپ کی خیرخواہی ذرا اندازہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آنے دو۔ کیا فرمائیں گے؟ کیوں؟ مجھے آب کوثر پلانا ہے، اپنی امت کو پلانا ہے۔ فرشتے سے کہیں گے آنے دو۔ آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جب کوئی آدمی کہے فلاں کو آنے دو اور اسے آنے نہ دیا جائے۔ اتنی شفقت، اتنی مہربانی اور اس قدر چاہت، لیکن ایک چیز کی وجہ سے، صرف اور ایک چیز کی وجہ سے، وہ بولو کون سی چیز؟ انک لا تدری ما احدث بعدک۔ آقا آپ تو اتنے چاہنے والے، لیکن یہ اتنے بدنصیب ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کر دیا۔ آپ اتنے چاہنے والے اور یہ اتنے ہی بدخواہ، اتنے ہی بدخواہ۔ اندازہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی باغبان ہو اور پتنگوں کو روک رہا ہو کہ پتنگے یہ فانوس کے پاس نہ آئے، اس لیے کہ فانوس کے پاس جب پتنگے جائیں گے تو جل کر مر جائیں گے۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ مت جاؤ جہنم میں، مت جاؤ جہنم میں۔ جس طرح سے باغبان کہتا ہے پتنگے ہٹ جائیں، کیوں؟ پتنگے جائیں گے تو اس میں آگ میں جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو تم کو دین کی راہ بتائی ہے، دین کا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ کیسا ہے کہ تم اس پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے، لیکن تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، میں تمہارے
تمہاری کمر پکڑ کے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی ہو اس کو کمر پکڑ کے آدمی گھسیٹے اور وہ ڈوبنے کے لیے اور اندر جا رہے ہو. یہی حالت اس امت کے بعض افراد کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں. یہ غالب آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. نتیجہ کیا ہوگا؟ طرح سے ایک باغبان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ پتنگا جل رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کہ یہ بدعتی تھے. کیوں؟ کہ یہ بدعتی تھے. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اچھا یہ وہ مجرم لوگ ہیں میری تعلیمات کو ناقص سمجھا، میری تعلیمات کو کمتر سمجھا، میرے عمل کو کمتر سمجھا، میری رسالت کو کمتر سمجھا، میری نبوت کو کمتر سمجھا، اس کو دور کر یہاں سے لے جاؤ. رحمت، رافت اور شفقت. اندازہ کیجئے کہ آپ کسی کو چاہنے کی وجہ سے آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ ایسے مجرم چور ہیں، چور نہیں بلکہ ڈاکو ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے بدنام کیا ہے کہ دیکھو ایک ہے جو میلاد مناتا ہے، دوسرا ہے جو میلاد نہیں مناتا ہے. یہی اس کے رسول نے سکھایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول کو رسوا کرنے والے یہ بدعتی ہیں. کون ہے یہ بدعتی ہیں؟ اندازہ کرو میرے بھائیو، یہ کوئی ایسی بات نہیں کسی نے کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک نہیں. صراط مستقیم ایک ہی ہے. صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہے. آپ کو ماننا پڑے گا یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک یہ نہیں چلنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چلنے والا نہیں ہے. اندازہ کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما ترکت شیئا یقربکم من الجنہ، میں نے کوئی ذرہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے. جنت سے قریب کرنے والا کوئی ذرہ میں نے نہیں چھوڑا ہے، کوئی بات میں نے نہیں چھوڑی ہے، کوئی تعلیم میں نے نہیں چھوڑی ہے، کوئی حکایت میں نے نہیں چھوڑی ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اس کام کے کرنے سے تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے. ایک ایک چیز. ما ترکت شیئا یقربکم من الجنہ، جنت سے قریب کرنے والی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز تھی، میں نے تمام کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. وَيُبَاعِدْكُمْ عَنِ النَّارِ، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، جتنی بڑی سے بڑی چیز تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز تھی جو جنت میں لے جانے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی، حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتا دیا. ایک ایک کر کے بتا دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپا لیا. نعوذ باللہ، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والے راستے کو چھپا لیا ہے. جھوٹا. اندازہ کرو. اور فرمایا وما ترکت شیئا یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنہ الا نہیتکم عنہ، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو جہنم کی آگ سے قریب کر دے اور جنت سے محروم کر دے. الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تم کو اس چیز سے آگاہ کر دیا، بتا دیا
منع کر دیا، کہا کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا ورنہ جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کی تکمیل کا اعلان، یہ اس انداز سے کہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ اور الفاظ پر غور کریں گے، تھوڑی سی بھی تعلیم عربی کی رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں پہ فرمایا ما ترکت شیئا، ما ترکت شیئا، شیء آپ جانتے ہیں اس غبار، جو یہاں پر غبار لگا ہوگا اس غبار کو بھی بولا جاتا ہے، یعنی اتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا بلکہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا، یہ ہے حریص علیکم، تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، بڑے ہی خیر خواہ ہے۔ اور خیرخواہی کا اندازہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتدع مجرم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے دو، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے تو کہا بھگاؤ اس کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر یہ ڈھکوس بازیاں اور یہ چراغے اور یہ بھانگڑے، یہ ڈانس، واللہ تمہاری ذلت کا سبب بنیں گے، ذلت اور رسوائی کا، کائنات میں بھی رسوائی اور محشر میں بھی رسوائی ہوگی۔ تم جس کے نام پر آج یہ میلاد اور جشن میلاد کرتے ہو اس نبی کے ہاتھوں سے تمہاری ذلت ہوگی۔ اور کی بات جانے دو، آج کوئی اگر تمہیں آگاہ کرتا ہے تو تم وہابی کہتے ہو، لیکن سوچو تو صحیح، وہابی کہتے کرتے مر جاؤ گے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ اندازہ کرو، دنیا میں سنت مصطفیٰ سے تم محروم ہو اور بدعت میں غرق ہو، اور قیامت کے دن دست مصطفیٰ سے آب کوثر سے بھی محروم رہو گے۔ اندازہ کرو عزیز دوستو ساتھیو، یہ ایسا نہیں کہ کسی نے کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک، یہ تیتر اور بٹیر کا کھیل نہیں چلے گا، تیتر اور بٹیر کا کھیل نہیں چلے گا۔ یرات صراط مستقیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ پگڈنڈیاں نہیں چلیں گی، یہاں شاہراہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اتنا ہی نہیں، دیکھ لیجئے صحابہ کرام کو جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور آپ کی تعلیمات سے جو محبت تھی اس کا اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہاں بیٹھے پتہ ہے؟ فی ظل الکعبہ، کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی بہت سی باتیں کرتا ہے وہاں پہ، لیکن صحابی رسول کو دیکھ لیجئے کیا محبت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن کہاں سے آئی؟ تمہارے بابا عراق سے آئی یہ چیز۔ کہاں سے آئی ہے؟ بولو کہاں سے؟ مدینے کے کتے تو تم بڑے بنتے ہو، لیکن تم کو شریعت ملتی ہے عراق سے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ مدینے کے کتے سگے مدینہ بہت چلاتے ہیں نا، پوچھو یہ میلاد تم کہاں سے لائے ہو؟ بابا تمہارا کون ہے؟ مجید تمہارا کون ہے؟ کس کی سنت پہ تم عمل کر رہے ہو؟ ایک طرف جب پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو لہب نے اپنی لوڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو مبارک ہو تم کو کہ تم ابو لہب کی سنت پر چلنے والے لہابی تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ بتاؤ کون لہابی ہوا؟ ابو لہب کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ابو لہب کی سنت 63 بار آئی۔ کتنے بار آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ٹھپا لگا دیتے نا، ایک ٹھپا لگا دیتے، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو محبوب سمجھتے ہیں، لیکن 63 سال زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا ابو لہب کی سنت کو نہیں اپنایا۔ 600 سال کے بعد اربیل کے بادشاہ کو نظر آئی یہ سنت اور اس نے اس کو عام کر دیا۔ آپ کو پتا ہے اس کی تاریخ؟ میں اس کی تاریخ بتانا نہیں چاہتا۔ اربیل کا بادشاہ تھا مظفر الدین، یہ بدقماش قسم کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کیا ہی خوب کہا تھا، حل بدل الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها، دین کو بدلنے والے صرف دو ہیں۔ دین کو بدلنے والے کون؟ صرف دو، ایک تو برے بادشاہ اور دوسرے برے علماء، دونوں ہی بدلنے والے۔ تو اس کا موجد بادشاہ ہے، کون ہے؟ اس
उसका मूजिद कौन है? अरबील का बादशाह है, जो इराक, आज भी कुर्दिस्तान इराक में ये जगह मौजूद है अरबील, और मारूफ मशहूर है। अजीज दोस्तों साथियों, तो कहते क्या है कि हमको मक्के और मदीने से प्यार है। ये मक्के और मदीने का है? मक्के और मदीने की सुन्नत है? नहीं, ये इराकियों की सुन्नत है, इराक के बादशाह की सुन्नत है। तो यकीन जानो, जो मनाते हो तुमको इराकी बादशाह की सुन्नत मुबारक हो, हमको हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक हो। तुम पहचान लो, दुनिया में तमीज कर लो कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो। साफ साफ और क्लियर रास्ता है, तुम किस रास्ते पर जाना चाहते हो। एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार हैं, दूसरी तरफ बादशाह के वफादार हैं। तुम किसकी वफादारी चाहते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की या अरबी के बादशाह की? फैसला कर लो यहीं पर। क़यामत के दिन फैसला करना बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए कि वहां ओवरहालिंग नहीं, रीसाइक्लिंग नहीं, वहां से रिटर्न नहीं है, बल्कि वहां तो फैसला है, फैसला मालिक यौमिद्दीन फैसला करेगा। अजीज दोस्तों और साथियों, ये सहाबी रसूल को आप देख लीजिए। कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान फी ज़िल्लिल काबा वन्नासु मुज्तमिऊन अलैहि, खाने काबा के साये में बैठे हुए थे और तमाम के तमाम जो ताबईन थे वो घेरे में लिए बैठे हुए थे। देख लीजिए कितना अजीब मंजर रहा होगा। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खाने काबा के साये में और तमाम के तमाम लोग बैठे हुए हैं। उस मौके को गनीमत समझते हुए अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़र, कि हम सब के सब एक सफर में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। किसके साथ थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फनज़लना मंज़िलन, एक जगह हम लोगों ने पड़ाव डाला, एक जगह हम लोगों ने पड़ाव डाला। फमिन्ना मन युस्लिह ख़बाअह, हम में से कुछ लोग अपने खेमे को दुरुस्त कर रहे थे। व मिन्ना मन हुवा यंज़िल, और हम में से कुछ लोग अपने नेज़े को दुरुस्त कर रहे थे, तीर और नेज़े सबको दुरुस्त कर रहे थे, यानी उसको तेज कर रहे थे, ये इसमें मशगूल थे। और कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग यानी हम में से तमाम के तमाम सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथी थे, वो तमाम के तमाम अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक इज़ नादा मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा देने वाले ने निदा दी, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, नमाज जमात होने वाली है। सुनना था, अल्लाह माफ करे, आज की तो ईमानी हालत कुछ भी नहीं है। वो सहाबा किराम का ईमान था, इत्तिबा का वो जज्बा, अल्लाह अल्लाह इस रुए जमीन पर किसी ने ऐसा जज्बा नहीं देखा है। ऐसा जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था। जब ऐसी आवाज आई, सब के सब अपने काम छोड़कर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। फज्तमअना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि हम सब के सब जमा हो गए। देखा ना कि हमारे इर्द गिर्द सब जमा है। कहा कि हम सब के सब किसके इर्द गिर्द जमा हो गए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फ़क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला काना हक़्क़न अलैहि अन यदुल्ल उम्मतहु अला खैरि मा यअलमुहु लहुम। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके फरमाया कि सुनो, मुझसे पहले जितने भी नबी आए हैं तमाम का फर्ज ये था कि अपनी उम्मत को खैर की वो तमाम बातें बता दे जो उनको मालूम थी। नबियों को जितनी खैर की बातें, अच्छी बातें मालूम थी, अच्छे काम मालूम थे, अच्छे आमाल मालूम थे, अच्छे किरदार मालूम थे, उन तमाम के ऊपर फर्ज क्या था कि वो अपनी उम्मत को उस खैर से आगाह कर दे। वयुन्ज़िरुहुम शर्र मा यअलमुहु लहुम, और उनके ऊपर फर्ज ये भी था कि जितनी भी बुराई है उन
اوپر فرض، رسول کے اوپر فرض. اور آپ جانتے ہیں فرض تو قرض ہوتا ہے، اور رسول کوئی بھی رسول ہو، کوئی بھی نبی ہو، یہ امین ہوتا ہے، اللہ کا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا نزول آپ کے پاس ہوا ہے اس کو آپ پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس میں سے ایک بھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. رسالت کا اندازہ کرو اس آیت کی روشنی میں کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بعین ہی اسی قسم کا سوال کیا گیا. آپ سے پوچھا گیا اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو خیر خواہی کے نام پر کیا جاتا ہے نا، اچھی نیت سے کیا جا رہا ہے. کتنی اچھی نیت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام مالک ذوالحلیفہ یہاں سے تھوڑی دور پر ہے، میں وہاں کے بجائے مسجد نبوی جو بہت ہی اعلیٰ ترین مسجد ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی، یہ مسجد نبوی ہے، اس سے بڑا اونچا مقام اور کس کا ہوتا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یہاں ممبر رسول بھی ہے، ممبر ہم یہیں سے احرام باندھ لیں تو کیا ہی خوب ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، آپ میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. بدعت کو اسٹاپ کرنے کا آسان طریقہ، بدعت کو بالکل بے خو بن سے اکھاڑ پھینکنے کا آسان طریقہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخشا علیک الفتنہ، اخشا علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. اس آدمی کی کٹ حجتی دیکھ لیجئے. اس نے کہا ایّ فتنۃ فی ھذا، اس میں کون سے فتنے کی بات ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو مخالفت کرتے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو جملہ کہا تھا، جو سینٹینس ہے عربی کا بہت ہی اہم اور بہت ہی معنی خیز ہے. فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ. جس نے اسلام میں کسی بدعت کو اچھی بدعت حسنہ کہا، اس نے اپنی زبان حال سے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے. سوچو ذرا مومنوں، ایمان والوں، اپنے نبی پر کون سا الزام لگا رہے ہو؟ واللہ تمہارے باپ پر اگر یہ الزام لگایا جائے تو تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے. لیکن یہ تو مدینے کے تاجدار ہیں، مدینے کے تاجدار پر جتنے چاہو رات دن بدعات کر کے الزام لگاتے چلے جاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کا کام نہیں بتایا. تمہارا باپ ہے جو ایڈ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے اور نئے نئے بدعات کو جنم دیتا ہے. عزیزو ذرا غور تو کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام ہے، اور ذرا غور کرو گے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کو کیا کہو گے؟
اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت، آج کے دن حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین اس بڑے مجمع میں، جس سے بڑا مجمع دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، اس مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی کہنے لگے اے کاش شریعت موسیٰ کے بارے میں ایسا کوئی پیغام نازل ہوتا تو فخر سے ہم اس دن کو عید اور تہوار کا دن بنا لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کی دیکھ لیجیے فراست تو دیکھ لیجیے، انہوں نے کیا کہا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اس دن کو بھلا دیا ہے، اس وقت کو بھلا دیا ہے؟ نہیں، نہ ہم اس مجمع کو بھولے ہیں، نہ اس جگہ کو بھولے ہیں، نہ اس مقام کو بھولے ہیں جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ہمیں ایک ایک کر کے پتا ہے۔ اندازہ کیجیے۔ اسی طرح سے دیکھ لیجیے صحابہ کرام کو کتنا فخر تھا۔ یہودیوں نے سوال کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ پوائنٹ کی کچھ باتیں جو اگر ذہن میں رہ گئی تو بدعات کا کلا کما کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی، میں کہتا ہوں آپ کے لیے بھی۔ آپ کے پاس دلائل کے انبار نہیں، لیکن آپ کے پاس افکار کے انبار ضرور رہیں گے۔ سوچ وہ کیا ہے؟ دیکھ لیجئے سلمان فارسی سے یہودیوں نے کہا کہ تمہارا نبی دیکھو ایک ایک بات پر ٹانگ اڑاتا ہے، تمہارا نبی تو ہر بات میں انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ایسے کرنا چاہیے، یہ ایسے کرنا چاہیے، یہ ایسے کرنا چاہیے۔ آپ کا ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بدعات کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ایک یہودی جب اپنے نبی کی میلاد منا سکتا ہے تو ہم کیا پیچھے ہیں؟ ایک عیسائی اپنے نبی کی میلاد منا سکتا ہے، کرسمس ڈے منا سکتا ہے، تو ہم اپنے نبی کی جشن عید میلاد النبی نہیں منا سکتے ہیں؟ ان کو مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے لعنت ان کے اوپر کی ہے جن کی تم نقالی کر رہے ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یاد کرنا تو نصارہ پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اور مغضوب قوم کی نقالی تم کر کے فخر کر رہے ہو۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، اور شرم نہیں آتی کہ ایسے الفاظ تم استعمال کرتے ہو کہ ایک کرسچن سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ کرسچن تو اپنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اور ان کے چاہت میں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی جشن عید میلاد النبی نہ منائیں۔ سلمان فارسی کی بات یاد رکھیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا تمہارا نبی ہر بات میں ٹوکتا رہتا ہے تم کو، کہا کہ تم کو اتنا ہی پتا ہے؟ ہمارا نبی اتنا کامل، اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل ہے، اتنا بڑا گائیڈ ہے، اتنا بڑا رہنما ہے، اتنا بڑا ریفارمر ہے کہ ہمارا نبی پیشاب پخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ ہمارا حتی الخراء، عربی زبان کے جاننے والے جانتے ہیں اس بات کو کہ پیشاب پخانے تک کے آداب کے بارے میں خراء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، سلمان فارسی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ کا حکم بتاتا ہے، اور یہ بدعتی کہتا ہے کہ نہیں یہ نیکی کا کام تھا، رسول بھول گئے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے رسول بھول گئے، عمر بھی بھول گئے، ہاں عمر بھی بھول گئے، ابو بکر بھی بھول گئے، علی بھی بھول گئے، عثمان بھی بھول گئے، 1,24,000 صحابہ کرام بھول گئے اس نیکی کو جس کو 600 سال کے بعد ایک بادشاہ ایجاد کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عقل کہاں گئی؟ اور کہتے ہیں کہ بدعتی کی مت ماری جاتی ہے، حقیقت ہے یہ، بدعتی کی مت ماری گئی ہے، ورنہ اتنی صاف ستھری تعلیمات قرآن کریم کے الف سے لے کر کے اور سین تک، یاد ہے نا، الحمدللہ سے لے کر کے ناس کے آخری حرف تک، جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، اور اسی پر فیصلہ۔ ہاں جو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ ہے، اور جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ غدار مصطفیٰ ہے۔ حکم فور لگ گیا،
میرے بھائی ہم کو غدار مصطفیٰ ہی صحیح، لیکن ہمارے رب کا قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے، فیصلہ کرا لو، فیصلہ کرا لو کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے، فیصلہ ہو جائے۔ قرآن لاؤ سامنے، قرآن لاؤ، تم کو مبارک ہو اس ملعون کی سنت جس کے اوپر رہتی دنیا تک کے مسلمان لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تم اس کی سنت کو اپنائے جا رہے ہیں۔ اندازہ تو کرو میرے بھائی، کبھی سوچا ہے کہ کتنا بڑا ظلم قرآن پر کر رہے ہیں؟ قرآن جو اللہ رب العالمین کی محکم بالشان کتاب ہے، اس کا انکار کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اور صرف اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ دین بالکل کمپلیٹ ہے۔ تم اللہ پر الزام لگا رہے کہ نہیں اللہ تو نے بھی کمپلیٹ نہیں کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لفظ اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے ایک مومن آدمی کو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا الیوم اکملت، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا۔ یہ بدعتی کہتا ہے نہیں اللہ نے مکمل نہیں کیا۔ واللہ جتنے بھی اس بات پر غور کریں گے، میں کہتا ہوں کہ جو بھائی غلطی سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے اسے سوچنا چاہیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکمل کر دیا، بدعتی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اب آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی میٹنگ بھی کرتے، چھوٹا اجتماع بھی فرماتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال کیا بدعت حسنہ؟ جہاں بھی استعمال کیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز جو دین اسلام کے اندر ہے، دین اسلام میں دھوکہ دینے کے لیے تو کوئی بھی فراڈیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر فراڈ کرتا ہے واللہ لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو دین کے نام پر فراڈ کرتا ہے۔ دین کے نام پر سب سے بڑا فراڈ کرنے والا یہ بدعتی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی طرف سے بدعت حسنہ کا اضافہ کرتا ہے، اور دین میں جو بھی اضافہ کرے گا اس کا انجام برا ہی ہوگا، اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ دنیا میں تو دیکھ رہے ہیں نا، اتنے ہنگامے ہوتے ہیں، اتنے مرتے بھی ہیں، پتہ ہے جلوس لے کر جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر وہاں پر کرسچن بھی ہے مسلم بھی ہے تو رائٹ ہو گیا، اور اسی طرح سے ہندو اور مسلم دونوں ہیں اس میں بھی فساد ہو جاتا ہے۔ کتنے بیچارے انجانے میں مرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، دین کے نام پر، دین کے نام پر صرف یہی رہ گیا ہے۔ نماز کے لیے کوئی فکر نہیں، نماز کے لیے کوئی فکر نہیں، نماز ہوتی رہے گی، جلوس لے کر کے جا رہے ہیں، نماز ہوتی رہے گی، اذان ہوتی رہے گی، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ جلوس لے کر کے جا رہے ہیں۔ عزیزو اگر تھوڑی سی بھی عقل سے کام، میں عام پڑھے لکھے جنرل لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ بدعت کیسے فرض سے بھی زیادہ اہم ہو گئی؟ ایک دوسری پوائنٹ کی بات میں دینا چاہتا ہوں آپ، اور آپ سوچ لیجئے، عام آدمی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں ذرا سا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کسی نے فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ غدار مصطفیٰ ہے؟ اپنے سماج میں ذرا سا، میں جس سماج میں آپ رہتے ہیں میں دوسری سماج کا آدمی ہوں، لیکن آپ اگر میلاد میں یا اس جشن میں شامل نہیں ہوئے تو آپ کے اوپر ٹائٹل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے بھی بڑھ کر یہ میلاد ہے، روزے سے بھی بڑھ کر میلاد ہے، پیسے دولت کا انبار ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، کوئی بات نہیں، غدار مصطفیٰ نہیں ہے، غدار مصطفیٰ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی پیسہ رکھنے کے باوجود بھی میلاد کے جلوس کے لیے پیسہ نہیں نکالتا ہے، یہ غدار مصطفیٰ ہے، گستاخ رسول ہے، یہ فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ گویا ان کے اہل بدعت کی نظر میں نماز سے بھی بڑھ کر میلاد ہے، روزے سے بھی بڑھ کر میلاد ہے، حج سے بھی بڑھ کر میلاد ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر میلاد ہی میلاد ہے، جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں ہے۔ بے ثبوت کے لیے پورا جواب
جتنے جھگڑے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا فراڈ کرتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہاں چاند میں بھی نظر آ رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہی قرآن و سنت آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ فراڈ یہ دین کے نام پر، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دین کے نام پر جو فراڈ کرتا ہے یہ ان چوروں سے بھی بدتر ہے جو دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ یہ دین کو ہڑپ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کر رہے ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بدنام کر رہے ہیں۔ الزام تراشی ان کے اوپر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شتر مہار چھوڑ دیا؟ جدھر سے چاہے، کوئی کرسچن سے لیتا ہے طریقہ، کوئی ہندوؤں سے طریقہ لیتا ہے، اس طرح سے یہ 40واں، یہ 20واں، یہ 30واں ہندوؤں سے لیا گیا، میلاد یہ کرسچن سے لیا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ہمارے یہاں کے ہندو جو ہے وہ بھی جنم دن مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ یہ گرو نانک جینتی ہے، اس میں کیلنڈر آتے ہیں نا، کیلنڈر میں باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں، گرو نانک جینتی ہے، یہ گاندھی جینتی ہے، یہ فلاں کی جینتی ہے۔ جینتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنم دن۔ تو ہندو بھی مناتا ہے، کرسچن بھی مناتا ہے، پھر تو مسلمان ہے تو بھی مناتا ہے۔ فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہ گیا ہے؟ کوئی فرق بتاؤ؟ جس طرح سے وہ اپنے کیک کاٹتے ہیں تم بھی کیک کاٹتے ہو۔ مجھے افسوس ہوا کہ ایک بڑا پادری ہے پاکستان میں، وہ بھی سب کے سامنے کہتا ہے کہ یہ دیکھو ہم میں اور تم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، تم بھی کرسمس ڈے مناتے ہو، ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہاتھ اس کا پکڑا ہے، اور کچھ بھائیوں نے تو بھیجا ہے کہ پوپ کے سامنے بالکل ہی دستبستہ بالکل جھک کر کے جا کر کے مل رہا ہے۔ بھائی یہ دین کا ٹھیکیدار کا حال ہے، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ کر لیجیے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس تو بہت ہی الحمدللہ۔ اب دیکھ لیجیے دوسرے پوائنٹ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین پکا سچا مومن اور موحد بنا دے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ دیکھ لیجیے کہ یہ باتیں تو ہو گئی نا، اب آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے۔ نمونہ کس نے اختیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو سیمپل دیا ہے۔ آپ کے پاس اگر سیمپل، آپ میں سے کوئی آدمی خیاط کا کام کر رہا ہوگا، ٹیلر ہے، تو کوئی آدمی میکینک ہے، تو کوئی آدمی کسی بھی لائن سے جڑا ہوا ہے۔ ہر لائن کا آدمی اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے نا؟ اگر کوئی آدمی کپڑا سلنے کے لیے دیتا ہے کہ بھائی میرا مقاس اتنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اتنا بڑا بنا دے تو کسٹمر لے گا؟ نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دیگر کام کرنے والے ہیں، ان کے کام میں بھی مقاس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، سیمپل کے مطابق۔ بلکہ گاڑی والے تو ایک دھاگے کا فرق ہو تو واپس کر دیتے ہیں۔ بھائی گاڑی والے بہت ہی باریک بین ہوتے ہیں، ہے نا، کہ بھائی یہ بالکل اسی کے مطابق، یہ سیل اس میں فٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ دنیا کے معمولی سی چیز، یہ 4 ٹکے کی چیز میں سیمپل اور نمونے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی سیمپل اور کوئی نمونہ نہیں دیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نمونہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیان کرنا، آپ کا نماز پڑھانا، تمام کے تمام پورے تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 23 سال نبوت کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ نبوت کا۔ پہلے کی زندگی 40 سال کو ہم الگ رکھتے ہیں، لیکن 23 سال نبوت کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیدائش بھی کبھی یاد نہیں آئی؟ ہمارے نمونہ کچھ نہیں چھوڑے؟ عزیزو غور تو کرو کہ جس کو نبی نے چھوڑ دیا، تم کیسے وفادار ہو، کیسے عاشق ہو کہ تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس نے چھوڑ دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیدائش کے دن کو چھوڑ دیا، تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ کیسے عاشق ہو؟ ایک عاشق جو ہوتا ہے نا،
معشوق کے لیے تو ہر چیز حاضر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا؟ اگر پہاڑ کھودو، اس میں سے دودھ کی نہر نکالو، اس کے لیے بھی جان چلی جائے، لیکن وہ دودھ کی ندی نہر نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن تم سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو، تب سمجھیں گے کیا کہ تم پکے عاشق مصطفیٰ ہو۔ اگرچہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس لفظ کو استعمال کروں کہ کوئی عاشق مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم جس کو استعمال کرتے ہو تمہارے ہی لیے کہہ رہے ہو، تمہارے ہی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ذرا غور کرو اور سوچو کہ تم اس چیز کو کیوں نہیں چھوڑتے جس کو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، جس کو عمر فاروق نے چھوڑ دیا، جس کو علی مرتضیٰ نے چھوڑ دیا، جس کو عثمان غنی نے چھوڑ دیا، جس کو 1.25 لاکھ صحابہ نے چھوڑ دیا، اور جس کو ائمہ اعظام نے چھوڑ دیا۔ تم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب کہلاتے ہو، لیکن سوچو تو صحیح، کبھی سوچا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ دن جشن عید میلاد النبی منایا ہے؟ غور کرو، اپنی ہی فقہ کی طرف رجوع کرو۔ کوئی اگر حنفی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تم حنفی اپنی جگہ، لیکن غور کرو تمہارے امام نے کبھی اس دن کا نام بھی سنا تھا؟ میں نہیں سمجھتا، میری معلومات ناقص میری معلومات ہے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کبھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے اس پر کوئی بات کہی ہو اور کوئی لٹریچر لکھا ہو یا کوئی رسالہ لکھا ہو۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اب آؤ کس امام کی بات؟ امام شافعی کہا کہ اگر میری بات سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو جائے تو میری بات نہیں دیکھنا، دیوار کو دیکھنا، دیوار کو مانو۔ امام احمد بن حنبل پوری زندگی اتباع رسول میں گزار دی، کہا کہ نہ اس کی نہ اس کی، دیکھو آقا کی، کس کی؟ آقا کی بات، آقا کی بات سر آنکھوں پہ، آقا کا عمل سر آنکھوں پہ، آپ کی تقریرات سر آنکھوں پہ۔ ان کے سامنے کون ہے جو بول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور کون ہے جس کی چل سکتی ہے؟ نہ چلے گی نہ چلنے دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں تم اپنے اکثریت، کثرت اور لارج سب کچھ استعمال کر لو، قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اکثریت کو نہ دیکھیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے صراط مستقیم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے سے دور ہو جائیں گے۔ آج ہر آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے لوگ جلوس نکالتے ہیں، سب غلط ہیں۔ میرے بھائی، جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی پوری دنیا میں اندھیرا تھا، ڈارکنیس ہی ڈارکنیس ہی تھا، کہیں روشنی کا نام نشان تک نہیں تھا۔ آخرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تانا تو دیا گیا کہ سب کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے، اسی کو صرف معلوم ہے۔ آج اگرچہ کتاب و سنت کے نام والوں کی تعداد کم ہے، لیکن ان کے سامنے وہ پیغام ہے جو عرش والے جبریل لے کر کے آئے ہیں اور امین کے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ فرق دیکھ رہے ہو؟ سونا کی قیمت بتاؤ کہاں کتنا زیادہ ہے، دھان چاول سب کو دیکھ لو، ایک سائڈ میں رکھو اور سونے کو رکھ دو، کس کی تعداد زیادہ ہے، کس کا وزن زیادہ ہے؟ بولو، وزن کس کا ہے؟ چاول کا ہے نا، گیہوں کا ہے نا، لیکن قیمت کس کی ہے؟ سونے کی ہے نا، ہیرے جواہرات کی کم ہے لیکن قیمت زیادہ ہے۔ اتباع کرنے والے کا مقام اندازہ کرنا اس وقت جب دیکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلیل ہے یا کثیر ہے، دیکھنا تم اس وقت فیصلہ معلوم ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی آج کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہا ان لوگوں سے بات نہیں کرو، یہ جب بھی بات کرتا ہے کہتا قرآن سے دلیل لاؤ یا نبی کے فرمان سے دلیل لاؤ، بات تک نہیں کرتے۔ اور یہاں تک کہ ان کے منبر و محراب سے آواز نکلتی ہے، کہا کہ ان سے سلام مت کرو، ان سے سوال و جواب مت کرو، یہ گمراہ کر دیں گے۔ ڈر لگتا ہے دنیا میں بھی عام آدمی دو چار درس میں جو آ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس سے بڑے عالم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تجربہ کیا ہوا ہے، علم حاصل کرو
اور علم کے سامنے یہ گونگے جاہل بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ باتیں ہیں جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہیں۔ لوگ پوچھنے کے لیے آئے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کہا کہ آپ سے کوئی ایسی پوشیدہ بات تو نہیں کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دونوں گھر میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں 4 چیزیں نہ بتا دوں؟ 4 چیزیں نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اور علی نہ تیار ہو، ایسا تو ناممکن ہے۔ یہی دیکھیے، متبع میں اور مبتدع میں یہی فرق ہے۔ مبتدع سوچتا ہے کہ ہم بعد میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر ہی لیں گے، ابھی سننے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن متبع کیا سوچتا ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی چھوٹنے یعنی انداز دیکھ لیجیے کہ ایک متبع سنت چاہتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم اس کو یاد کر لیں، ازبر کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکیلے اور تنہائی میں بتائی ہیں۔ حالانکہ یہ عام سی بات ہے، دیگر صحابیوں کو بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن انہوں نے جو دیکھا کہ مجھے اکیلے میں یہ بات بتائی ہے، کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لعن اللہ من لعن والدہ، لعنت ہو اس آدمی پر اللہ کی جو اپنے باپ پر لعنت کرے۔ نمبر 3، لعن اللہ من احدث محدثا، لعنت ہے اس آدمی پر جس نے بدعت کو، دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا۔ 3 ہو گیا۔ لعن اللہ من آوى محدثا، چوتھی چیز سمجھ میں آئی؟ آج تو آسان ہے نا، کہتے بھائی مسجد کے امامت کی ضرورت ہے، کسی کو بھی بلائیں، چاہے بدعتی ہو، خرافی ہو، مشرک ہو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھانا ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ بدعتی کو سنن نسائی اٹھا کر کے دیکھ لینا، صحیح ترین روایت ہے یہ، صحیح مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں، معمولی سمجھتے ہو اس بات کو، معمولی سب کچھ چلتا ہے، لیکن شریعت میں یہ چیز نہیں چلتی ہے۔ لعنت ہے اس آدمی پر، آج دھڑلنے سے کوئی بکرا لے جا رہا ہے تو کوئی کالا مرغا لے جا رہا ہے تو کوئی پیلا کی تلاش میں ہے، زندگی گزار رہا ہے، یہ پوری زندگی کا حال ہے۔ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبیحے دیے جا رہے ہیں اور بکرے مرغے سب چڑھائے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جو آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس کے اوپر کس کی لعنت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اسی طرح سے لعنت اس آدمی پر جس نے کسی بدعتی کو پناہ دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی بدعتی کو بلاتا ہے عزت اور توقیر کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے تو جائز ہے، ورنہ بدعتی کو پناہ دینا شرعاً حرام ہے اور بلکہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کم ہی لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو واقعتاً بڑے مجرم ہیں۔ بڑے، مثال کے طور پر جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھپا دے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف چھپانے والے کے اوپر لعنت ہے، دوسرے جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ یعنی افراط اور تفریط ہے، افراط
ایک جو چھوڑ دیتا ہے، ایک جو اپنی طرف سے بڑھاتا چلا جاتا ہے، دونوں ملعون ہیں، دونوں کی دونوں۔ اور تیسرا کون ہے؟ جو ان کا سپورٹ کرتا ہے، بدعت کا سپورٹ کرنے والا۔ پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے بات سے سپورٹ کریں یا مال سے سپورٹ کریں۔ میں اس موقع سے کہہ دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو جن کے گھر والے ان میلادوں میں، ان جشنوں میں پیسے لگاتے ہیں، اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، یہ تمام لوگ اس جرم میں شریک ہوں گے جو لوگ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نہیں منع کرتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں۔ دنیا تو ہم کیسے بھی گزار لیں گے، قیامت کے دن ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے، ہمارے بچے، ہماری بیوی ہم سے پوچھے گی کہ اس آدمی کو پتا تھا یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں، کان کھول کر سن لو میرے عزیزوں، واللہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، تمہارے سامنے میں نے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو کچھ میں نے بیان کیا وہ رب ذوالجلال والاکرام کے قرآن کی باتیں ہیں۔ ان پیغامات کو اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ، اپنے دوست اور اپنے احباب تک پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک فون کے ذریعے سے تمہارے بھائی کی، تمہاری بیوی کی، تمہارے بچے کی، تمہارے دوست کی، تمہارے احباب کی اصلاح ہو جائے اور تمہارے لیے نیکی کا باعث قیامت کے دن بنے۔ قیامت کے دن بنے گا جب وہ حوض کوثر پہ پانی پیے گا، شکریہ تمہارا ادا کرے گا، کہے گا کہ اگر ہم کو تم نے نہیں بتایا ہوتا تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکارے جاتے، لیکن تم نے بتا دیا، ہم نے بدعات سے اجتناب کر لیا اور الحمدللہ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم سب دنیا میں تو جب تک رہیں تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے گن گاتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور قیامت کے دن روز محشر میں محمد رسول اللہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست، ہمارے احباب سب کو اللہ رب العالمین دین کو کامل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کامل دین پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین نبی، پرفیکٹ، بالکل اس سے زیادہ کمپلیٹ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہ آیا، اور اس کے بعد تو کوئی آنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمیں بجا طور پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی کارنر سے ہمارے نبی کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے جس کی پوری کرنے کی خیر نتھو غیرت کی ضرورت پڑے۔ ہم کو کسی بادشاہ کے دین کی ضرورت نہیں، کسی بادشاہ کے بنائے ہوئے تعلیمات کی ضرورت نہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر فخر ہے اور ہمیں اسی پر اکتفا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ طارق صاحب آ گئے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس بیان کرنے کو قبول فرمائے، آپ کے اس بیٹھک میں بیٹھ کر سننے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی دینی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بدعات خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔